تو آج ہمارے سامنے ایک ایسے ڈرامے کا اسکرپٹ ہے جو بظاہر تو محبت اور خاندان کی کہانی لگتا ہے، لیکن اگر اس کی تہوں میں جائیں تو یہ ٹوٹے ہوئے بھروسے، ادھورے وعدوں اور ان رازوں کی کہانی ہے جو رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ کہانی کا جو مرکزی مسئلہ ہے وہ ہے ترکان اور عمر کا بکھرا ہوا رشتہ۔ عمر ہر قیمت پر اپنے خاندان کو واپس چاہتا ہے، مگر اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے شرمندہ ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہی عمر کے کردار کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بے گناہی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور محبت کا اقرار بھی۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں کہہ دینا کافی ہے، اور جب وہ ترکان سے کہتا ہے کہ عدالت بھی تمہاری ہے اور جج بھی تم ہی ہو، تو یہ بھی ایک چال لگتی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ یوں سمجھیں کہ وہ ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے سارا بوجھ ترکان پر ڈال رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ یہ حقیقی معافی نہیں، ایک طرح سے جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ بیٹی ڈیفنی کو عمر سے بچانے کے لیے اس کا اسکول تک بدل دیتی ہے۔ جی، کیا یہ ایک ماں کا اپنی بیٹی کو بچانے کا فطری رد عمل ہے، یا وہ عمر کو سزا دینے کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کر رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک طرف اس کا خوف حقیقی ہے، اسے لگتا ہے کہ عمر کی موجودگی ڈیفنی کی ذہنی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر اس واقعے کے بعد جہاں ڈیفنی اپنے باپ کی حقیقت جان کر گھبرا کر بھاگ گئی۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اس کے عمل میں غصہ اور بے بسی بھی شامل ہے۔ وہ عمر کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ اپنی بیٹی کی زندگی کو کنٹرول کر رہی ہے۔ مطلب یہ اس کے اختیار کا ایک مظہر ہے۔ بالکل، یہ بتانے کا طریقہ کہ تم میری زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس سارے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں ترکان کے اپنے والد صادق بابا۔ وہ چھپ کر عمر کی مدد کر رہے ہیں اور ڈیفنی سے اس کی ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ ایک دادا کے نقطہ نظر سے تو شاید یہ ٹھیک لگے، لیکن کیا وہ اپنی بیٹی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے؟ بالکل پہنچا رہے ہیں۔ صادق بابا ایک کلاسیکی بزرگ کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ خاندان کو جوڑے رکھنا سب سے اہم ہے، چاہے اس کے لیے جھوٹ یا راز کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ترکان کے فیصلوں کی توہین کر رہے ہیں۔ جی، وہ ترکان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، میں جانتا ہوں۔ اور یہی بات ترکان کے غصے کو مزید ہوا دیتی ہے۔ تو وہ صرف عمر سے نہیں بلکہ پورے نظام سے لڑ رہی ہے۔ صحیح کہا، وہ ایک پدر شاہی نظام سے لڑ رہی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسے کیا محسوس کرنا چاہیے۔ تو ترکان اور عمر کے درمیان اعتماد کا بحران تو واضح ہے، لیکن اسکرپٹ میں ایک تیسرا کردار بھی ہے جو اس رشتے کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے، کرتال۔ اس کی موجودگی کہانی پر کیا اثر ڈال رہی ہے؟ کرتال کا کردار یہاں بہت اہم ہے۔ وہ عمر کا بالکل الٹ ہے۔ اچھا؟ جہاں عمر شور مچاتا ہے، زبردستی کرتا ہے، وہیں کرتال خاموش، سمجھدار اور فاصلہ رکھنے والا ہے۔ جب عمر اس سے پوچھتا ہے، تمہیں ترکان میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ تو کرتال کا جواب، ترکان میرے لیے بہت اہم ہے، بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ وہ اپنی بھاونائیں ظاہر نہیں کرتا بلکہ احترام کا اظہار کرتا ہے۔ بالکل۔ اور روشن صاحبہ کے ساتھ اس کی گفتگو سے اس کے کردار کی مزید گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ روشن صاحبہ تو چاہتی ہیں کہ وہ صلح صفائی کروائیں، کیونکہ ان کے مطابق ترکان اور عمر ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ یہ ایک بہت روایتی سوچ ہے۔ جی، اور کرتال اسی روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ شادی صرف 3 لفظ کہہ دینا نہیں، یہ محبت اور بھروسے کی مانگ کرتی ہے، تو وہ دراصل وہ کہانی کے مرکزی خیال کو بیان کر رہا ہے۔ جی بالکل، وہی خیال جسے عمر سمجھنے میں ناکام رہا ہے۔ کرتال یہاں صرف ایک کردار نہیں، وہ کہانی میں ایک اخلاقی پیمانے کا کام کر رہا ہے۔ اور اس کی اپنی مرحومہ بیوی کی انگوٹھی کا ذکر۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خود محبت اور وفاداری کا مطلب سمجھتا ہے۔ اس نے محبت کو نبھایا ہے، صرف اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو ایک طرف عمر کی محبت ہے جو ملکیت کا احساس دلاتی ہے، اور دوسری طرف کرتال کا احترام۔ بالکل، اور محبت اور ذمہ داری کی یہی کشمکش ہمیں کہانی کی دوسری اہم جوڑی کی طرف لے جاتی ہے، جو شاید اس ڈرامے کا سب سے جذباتی حصہ ہے۔ ترکان کی بہن عروج اور اس کی پرانی محبت سردار۔ ہاں،
عروج کی کہانی دل دہلا دینے والی ہے۔ اسے وہی بیماری ہے جس سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے الفاظ میں مرنے والی ہوں ان میں ایک ایسی مایوسی ہے جو قبولیت کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن پھر سردار کی واپسی ہوتی ہے، ایک امید کی کرن کی طرح لگتا ہے نا؟ لیکن کیا وہ واقعی امید کی کرن ہے؟ یہیں پر اسکرپٹ ایک اور پیچیدہ سوال کھڑا کرتا ہے۔ سردار کہتا ہے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب سننے میں بہت رومانوی لگتا ہے۔ ایک منٹ، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سردار تو شادی شدہ ہے، تو پھر جی، یہ تو عروج کے لیے ایک اور المیہ کی تیاری نہیں، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ یہی اس کہانی کی تلخ حقیقت ہے۔ سردار شاید خود کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ نیک نیت ہے، کہ اس کی شادی تو بس ختم ہونے ہی والی ہے۔ لیکن اس کے دوست عمر اور مصطفیٰ اسے آئینہ دکھاتے ہیں۔ بالکل، وہ اسے خبردار کرتے ہیں کہ عروج بہت حساس ہے، اسے کوئی جھوٹی امید نہ دے۔ وہ کہتے ہیں پہلے اپنی طلاق کا معاملہ حل کرو۔ یہاں اسکرپٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ اچھی نیت بھی اگر غلط وقت اور غلط طریقے سے ظاہر کی جائے تو تباہ کن ہو سکتی ہے۔ مطلب سردار کی محبت بھی عمر کی محبت کی طرح ایک طرح سے خود غرضی پر مبنی ہے۔ جی، وہ عروج کو خوشی دینا چاہتا ہے، لیکن اپنی شرائط پر، اپنی حقیقت کو چھپا کر۔ تو عروج اور سائیدار کی کہانی بھی اسی ٹوٹے ہوئے بھروسے کے تھیم کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن ایک مختلف انداز میں۔ صحیح، یہاں بھروسہ ابھی توڑا نہیں گیا، بلکہ ایک جھوٹی بنیاد پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمیں کہانی کے ایک اور بڑے موضوع کی طرف لے جاتا ہے، راز۔ بالکل، اس خاندان میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ راز رکھنے سے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ گھر والوں نے عروج سے اس کی بیماری کی حقیقت چھپائی، یہ سوچ کر کہ وہ پریشان نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے ان کی ماں نسرین نے۔ سالوں تک کوئی راز چھپائے رکھا تھا۔ جی، اور صادق بابا عمر سے چھپ کر مل رہے ہیں۔ ہر طرف رازوں کا جال ہے۔ لیکن کیا راز رکھنے سے واقعی کوئی محفوظ رہتا ہے، یا یہ صرف حقیقت کا سامنا کرنے میں تاخیر کا ایک طریقہ ہے جو آخر میں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے؟ اسکرپٹ بار بات یہی سوال پوچھتا ہے۔ عروج کو جب اپنی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو اسے صرف بیماری کا دکھ نہیں ہوتا، اسے اس بات کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ راز بھروسے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تحفظ دراصل ایک دھوکہ ہے۔ اور جب ہم سوچتے ہیں کہ رازوں کا یہ جال اس سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہو سکتا، تب ایک نیا کردار سامنے آتا ہے، مائن۔ اسکرپٹ اسے بہت اچانک کہانی میں لاتا ہے۔ وہ ایک سائیکیاٹرک کلینک میں ہے اور ترکان کو دیکھ کر اس سے ملنے کی ضد کرتی ہے۔ یہ کون ہے؟ مائن کا کردار ایک ٹائم بم کی طرح ہے۔ اچھا۔ اسکرپٹ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتا، لیکن اس کی موجودگی ہی کافی ہے۔ ترکان کا اسے دیکھ کر شدید رد عمل، یہ کہنا کہ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب اشارہ کرتا ہے کہ وہ عمر اور ترکان کے رشتے کے ٹوٹنے کی ایک اہم وجہ ہے۔ ہو سکتا ہے شاید عمر کی جس غلطی کا ذکر بار بار ہوتا ہے وہ معنی ہے۔ اس کا اچانک سامنے آنا اس بات کی علامت ہے کہ ماضی کو کبھی پوری طرح دفن نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم ان تمام دھاگوں کو جوڑیں، عمر کی بے چینی، ترکان کی خود کو بچانے کی کوشش، کارتال کی خاموش موجودگی، عروج کی جھوٹی امید اور مائنگ کی پراسرار واپسی، تو ہمیں ایک ایسی تصویر ملتی ہے جہاں کوئی بھی کردار خوش نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ماضی یا حال سے لڑ رہا ہے۔ جی، اور ہر کوئی محبت کو ایک ہتھیار یا ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ عمر محبت کو ایک چابی سمجھتا ہے، سردار محبت کو ایک دوا سمجھتا ہے، روشن صاحبہ اسے ایک سماجی ضرورت سمجھتی ہیں۔ لیکن کارتال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت ذمہ داری اور بھروسے کا دوسرا نام ہے۔ تو آخر میں ہم پھر اسی سوال پر آ جاتے ہیں، کیا معافی اور بھروسے کی بنیاد پر ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے؟ اس اسکرپٹ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، شاید ناممکن۔ شاید اس لیے کہ کردار معافی مانگ لے اور بھروسہ قائم کرنے کا صحیح مطلب ہی نہیں سمجھ رہے۔ عمر معافی مانگ رہا ہے لیکن ذمہ داری نہیں لے رہا۔ سردار بھروسہ قائم کرنا چاہتا ہے لیکن سچ نہیں بول رہا۔ رشتہ دوبارہ نہیں جوڑ سکتا۔ بالکل، یہ تمام کہانیاں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ رشتے جوڑنا صرف محبت کے 3 الفاظ کہنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ روشن صاحبہ نے کارتال سے کہا تھا کہ شادی صرف محبت کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری اور بھروسے کا نام ہے۔ اس اسکرپٹ نے اس ایک جملے کو ہر کردار کی کہانی کے ذریعے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔
اس پر سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے، یہ اسکرپٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ محبت اکیلے ایک ٹوٹی ہوئی بنیاد کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اسے ایمانداری، ذمہ داری اور ماضی کا سامنا کرنے کی ہمت چاہیے۔ لیکن یہ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب اعتماد مکمل طور پر بکھر جائے تو زیادہ بہادری کس بات میں ہے؟ اسے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرنے میں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا، یا یہ تسلیم کرنے میں کہ کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتی ہیں اور ایک نئی شروعات کرنے کے لیے وہاں سے آگے بڑھ جانے میں؟